نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ایک بات ذکر کی، عربی کا مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم یہ چیپٹر نمبر 4 لے کر آئے ہیں، کامیابی کے راز، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی حکمت کی بات کی ہے اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لینا۔ تو جب انسان قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور خود اپنی ہی ذات پہ غور کر لے تو انسان رب کو پہچان لے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کی ایک مثال حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خنیمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم دنیا جہاں میں سفر کر، دنیا جہاں میں خطہ ارض پر جاتے ہیں اس چیز کی تلاش میں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ چیز جس کی تلاش میں میں نے ساری زمین کے چکر لگائے تھے وہ چیز تو خود میرے ہی پاس موجود تھی۔ تو حضرت مفتی احمد یا خنیمی علیہ الرحمہ نے آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سفر پر تھے کہ ایک چور جو ہے اس نے دیکھا کہ اس اللہ کے ولی کے پاس ایک ہیرا ہے۔ تو اب اس نے چور نے اللہ کے ولی کے ساتھ سفر میں ہمراہی اختیار کر لی، وہ بھی اللہ کے ولی کے ساتھ سفر پر نکل گیا۔ رات کو کسی جگہ قیام ہوا، رات کو سو گئے تو چور نے سوچا کہ ابھی سو جاتے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے ان کی جیب سے وہ ہیرا میں نکال لوں گا۔ تو جیسے ہی وہ رات کو سو گئے، پچھلے پہر چور نے اٹھ کر ان کی جیب سے وہ چیز نکالنی چاہیے لیکن ان کی جیب خالی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اب اسی طرح دوسرا دن گزر گیا، پھر آگے جا کر کسی جگہ پر قیام ہوا، وہ رات کو سو گئے تو پچھلے پہر رات کے اٹھ کر چور نے دوبارہ آپ کی جیب میں وہ ہیرا نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کو جیب خالی نظر آئی۔ وہ پریشان ہو گیا، پھر سو گیا۔ دن کی اجالے میں اس کو پہلے کی بنسبت زیادہ پریشانی آ چکی تھی کہ آخر وہ ہیرا جاتا کہاں پہ ہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو ہیرا ان کی جیب میں ہوتا ہے لیکن رات کو جب نکالنے کے لیے ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو جیب خالی ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ تیسری مرتبہ بھی واقعہ ہوا۔ اب چور جو ہے وہ بالکل اپنی ہار تسلیم کر چکا تھا اور وہ شرمندہ تھا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو یہ اپنی جیب میں ہیرا رکھتے ہیں لیکن پچھلے پیر اٹھ کر جب میں ان کی جیب سے ہیرا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو جیب خالی ہوتی ہے۔ تو آخر میں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ کے ولی سے پوچھتا ہے کہ جناب والا آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ ہیرا آپ کہاں چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ اے چور، میں تو پہلے ہی دن سے جانتا ہوں کہ تو چور ہے اور تیری نیت میں کھوٹ ہے اور تو ہیرے کی جو ہے وہ طلب میں میرے ساتھ سفر کی ہمراہی اختیار کر لی ہے، تو اب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ وہ ہیرا کہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو میں اپنی جیب سے ہیرا نکال کر تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں اور صبح اٹھ کر میں آپ کی جیب سے ہیرا نکال کے اپنی جیب میں دوبارہ داخل کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہے میں نے اس ہیرے کی اس طرح میں نے حفاظت کی ہے کہ چور کی جیب سے کوئی چوری کیسے کرے گا، کوئی اپنی جیب سے چوری نہیں کرتا۔ تو اس طرح میں نے اپنے ہیرے کی حفاظت کی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا اس بات پر کہ وہ چیز جو چور کی خود اپنی جیب میں ہوتی تھی وہ اس سے بے خبر تھا اور اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے وہ ان کی جیبیں تلاش کر رہا ہے، اللہ کے ولی کی جیب سے تلاش کر رہا ہے۔ تو جو چیزیں خود ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے،
رب کی تلاش میں تشت تشت لوگ جو ہے وہ دریاؤں کو پار کرتے ہیں، لوگ زمین کا چپا چپا جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کو وہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں ملتا۔ لوگ صحراؤں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور خنڈرات کے بیابانوں میں سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا نہیں ملتا، اور اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ملنا یہ خنڈرات کے ساتھ ہی خاص نہیں، جنگلات میں چلے جانا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں ہو کر بھی اپنے رب کو پا سکتا ہے، خود اپنی ذات میں غور کر لے رب کو پا سکتا ہے، مسجد میں جا کر رب کو پا سکتا ہے۔ اور جو انسان اپنی ذات کو بہتر کر لیتا ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کر لیتا ہے، صدق اور امانت کی صفات کو پیدا کر لیتا ہے، رب کی رحمت اور اس کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو جس رب کی تلاش میں تم زمین کا چپا چپا سفر کر رہے ہو، رب نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملتا ہے جس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو خود کو جس نے پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ کی اگر تلاش ہے، قرآن پڑھے، اللہ کی اگر تلاش ہے تو خود اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، دل صاف کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ دشت دشت تو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ لینا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں ہی اتنی خوبیاں رکھی ہیں، بس ہمیں اس نور کو پیدا کرنا